بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں۔ ہماری نماز میں جو ہم کلمات کہتے ہیں ان کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے، کیا ترجمہ ہے، یہ ہمیں آنا ضروری ہے۔ اکثر جو ہمارے ہاں ایک شکایت کی جاتی ہے کہ ہماری نماز میں توجہ قائم نہیں رہتی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ وہ ہم رٹی کٹائی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو توجہ انسان کی قائم نہیں رہتی ہے۔ چاہیے کہ نماز سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ اس وقت آیت نازل ہوئی جب ابھی شراب نوشی حرام نہیں تھی، اس وقت ابھی اس کی حرمت کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ تو پھر بھی کہا گیا کہ اگر تم نے شراب پی لی اور تمہیں اپنے پڑے ہوئے کی سمجھ نہیں آ رہی تو تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ کب نماز پڑھنی ہے؟ حتیٰ تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ جب تمہیں پڑھے ہوئے کا علم ہو تو تب نماز پڑھو، جب تمہیں اپنے پڑھے کا علم نہ ہو تو نماز، وہ تو تھی شراب کی وجہ سے، لیکن آج ہم نے شراب تو نہیں پی لیکن علم ہمیں بھی کوئی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ان کو پیچھے ریزن، سبب تمہیں پتہ نہیں چلے گا تم کیا کہہ رہے ہو، اس وجہ سے نماز نہیں پڑھو۔ کیوں نہیں پڑھو؟ تمہیں علم نہیں ہے۔ اب ہمیں بھی اکثریت کو جو پڑھ رہے ہیں اس کا علم نہیں، اور ہم نماز پڑھی جا رہے ہیں 50 سال سے، 60 سال سے، 70 سال سے نمازی ہیں، لیکن نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ یقین جانیے اگر آپ نماز کے الفاظ پر غور کریں تو یہ انسان کی نماز اس کو بہت حد تک تبدیل کر دے گی۔ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے، اور پوری نماز میں سب سے زیادہ کلمہ جو دہرایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلکہ اگر آپ اذان سے شروع کریں تو وہاں سے بھی سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اذان کا آغاز ہے تو 4 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کا اختتام ہے تو پھر بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقامت کا آغاز ہے تو پھر بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اختتام ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نماز کا آغاز رکوع جاتے، سجدہ جاتے، سجدے اٹھتے، پھر سجدے جاتے، پھر سجدے اٹھتے، اور پھر جب سلام پھیر دیتے ہیں تو سلام کے بعد بھی فوراً کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آخر اس کو اتنا کیوں دہرایا گیا کہ سب سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے اوپر نیچے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اکثر جب آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو آپ کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ دنیا کچھ نہیں ہے اور دنیا کے عہدے کچھ نہیں ہے، اور جس سے تم ڈرتے ہو نا دنیا میں، جن کا خوف تمہارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، اور جس چیز کی وجہ سے تم نماز کے قریب نہیں آتے یہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا صحیح اندازہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے اللہ رب العزت کتنے بڑے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا اندازہ لگایا گیا ہے جو آج سائنس نے ہمیں اندازہ لگا کر دیا۔ یہ پوری کائنات، یہ کرۂ ارض، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب کتنا بڑا ہے۔
شاید ہی کوئی انسان ہو، ایک وہ ذوالقرنین تھے علیہ السلام، یا کوئی اور دو چار ہوں گے جنہوں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا۔ انسان کہاں دیکھ پاتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا کا صرف چکر کاٹنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا کرۂ ارض، پوری دنیا، یہ زمین، یہ اس قدر چھوٹی ہے کہ یہ سورج اس سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ زمینیں اگر ان کو 12 لاکھ سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ ساری زمینیں مل کر اگر سورج کے برابر کرنا چاہیں تو 12 لاکھ گنا بڑا سورج ہے۔ یہ 12 لاکھ زمینیں ملیں تو ایک سورج بنتا ہے، اور اس سورج سے بڑے اربوں ستارے آسمان پر چمک رہے ہیں، اور ان میں ایک ستارے کا نام وی وائی کارنس میجورس ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 90 کروڑ سورج ہوں تو اس ایک ستارے میں سما جائیں گے۔ 90 کروڑ سورج بھی ایک تارے میں آ جائیں، اور اس طرح کے اربوں تارے ہیں، اور جب وہ تارے ملتے ہیں نا تو یہ کہکشائیں اور گلیکسیز بنتی ہیں، گلیکسیز بنتی ہیں۔ اور آج جو سائنس نے گلیکسیز دریافت کر لی ہیں، 250 ارب گلیکسیز آج نظر آ چکی ہیں۔ 250 ارب گلیکسیز معلوم ہو چکی ہیں، اور وہ جب گلیکسیز ملتی ہیں نا تو کلسٹر بنتے ہیں، اور یہ سارے گلیکسیز، کلسٹر، ستارے، سورج، زمین، یہ سارا کچھ ملا کر اللہ کی کرسی کے مقابلے میں اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ کی کرسی بیٹھنے والی جگہ نہیں، موضع قدمی، جہاں صرف میرے رب نے پاؤں رکھے ہیں، میرے رب کے پاؤں کی جگہ جو کرسی ہے نا، وہ کرسی ان سارے گلیکسیز، کلسٹر، سورج، تارے، زمین، پورے کائنات کے نظام سے اتنی بڑی ہے کہ یہ سارا کچھ اس کرسی کے مقابلے میں کحلقۃ ملقاۃ فی ارض فلاۃ، اتنے چھوٹے ہیں جیسے کھلے میدان میں ایک انگوٹھی یا ایک چھلا پھینک دیا جائے۔ اور وہ کرسی میرے اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ جیسے کھلے میدان میں ایک چھلا پھینک دیا جائے۔ اور میرا رب تو سب سے بڑا ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہو کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اب ذرا ریورس چیک کریں، کہاں میرا رب، اس کے مقابلے میں، اس کا تو مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ اس کا جو عرش ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس عرش کے مقابلے میں وہ کرسی ایک چھلا نظر آئے کھلے میدان میں، اور کرسی کے مقابلے میں یہ ساری کائنات ایک چھلا نظر آئے، اور اس کائنات میں 250 ارب گلیکسیز ہیں، اور ان گلیکسیز کے اندر سے صرف ایک تارا اتنا بڑا ہو کہ 90 کروڑ سورج اس میں آ جائیں، اور یہ سورج اتنا بڑا ہو کہ 12 لاکھ زمینیں اس میں آ جائیں، اور اس زمین کے 7 بر اعظم ہوں، اور ان میں سے ایک چھوٹا سا بر اعظم ایشیا ہو، اس کے 20 ممالک ہوں، اور ان میں ایک ملک پاکستان ہو، اس کے کئی صوبے ہوں اور ان میں ایک پنجاب ہو، اس کے ہزاروں علاقے ہوں اور ان میں ایک لاہور ہو، اور اس لاہور کے اندر لاکھوں مساجد ہوں اور ان میں ایک ام حبیب ہو، اور اس کے سینکڑوں نمازی ہوں اور ان میں ایک میں ہوں، اور میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر۔ یا رب میں بہت چھوٹا، میری حیثیت تو اس کائنات میں ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، لیکن تو سب سے بڑا ہے۔ یہ تصور کر کے آئے اللہ اکبر، ایسے نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں، سوچ کر، تصور کر کے میں جس ذات کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں وہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ کے سامنے بھی تم جاتے ہو
تو تم بڑے با ادب ہو کر کھڑے ہوتے، اور وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور سوچو بچار کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا ہے۔ اگر آپ اللہ کو بڑا سمجھیں گے نا، تکبر گیا، تم جانتا نہیں، تم میرا پتہ نہیں میں کون ہوں، میں پتہ بھئی تم کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں تم کچھ نہیں ہو، اور جس سے ڈرتے ہو یہ سارے چھوٹے چھوٹے بڑھاوے ہیں، اللہ کے سامنے کیا ہے یہ؟ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر نماز شروع کر، اور دعا کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کو دور کیا ہے۔ توجہ سے پڑھو، پھر نماز تو بعد گناہ کی تلاش میں نکلو۔ ادھر اگر تم یہ وعدے کر رہے ہو، دعائیں مانگ، اللہ مجھے گناہ سے دور کر دے، اور نماز میں ہی سوچ رہے ہو واپس جا کے کی کرنا ہے، نہیں، نماز میں یہ تم رب سے دعا کر رہے ہو، بعد میں جا کر اگر گناہ کرو گے نا، توجہ سے نماز پڑھو گے تو پھر تیرے دل میں اور تیرے ذہن میں یہ کلک ہوگا، کیا کر رہے ہیں، ایک طرف دعائیں مانگ رہا ہے اور ایک طرف گناہ کی تلاش میں دل ملامت کرے گا۔ اللہم باعث بینی و بین خطایایا کما باعثت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید لباس کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے، اولوں سے، برف کے ذریعے سے دھو دے، میری ساری غلطیاں معاف کر۔ کتنی پیاری دعا نماز کے آغاز میں، اور اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ فاتحہ امام مقتدی اکیلے جماعت کے ساتھ ہر سورت پڑھنی لازم ہے۔ جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ اس سورت کا نام ایک فاتحہ ہے، اس کا ایک نام الشفاء ہے، اس کا نام ام القرآن ہے، اس کا نام سبع المثانی ہے، اس کا نام دعا ہے، اور اس کا ایک نام الصلاۃ ہے، نماز ہے۔ اس کا ایک نام الصلاۃ ہے، نماز ہے۔ اس کو نماز کہا گیا، اس کا مطلب پوری نماز کا مغز یہ ہے تو نماز ہے، یہ نہیں تو نماز نہیں۔ اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی نا اس کی نماز ہی نہیں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز خداج ہے، خے دال الف جیم، خداج۔ خداج کیا ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو وقت سے پہلے پیدا ہو جائے، اور اتنی پہلے پیدا ہو کہ اس کے آدھے اعضاء بنے ہیں اور آدھے اعضاء ابھی نہیں بنے، تو وہ پیدا ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے، ناقص الخلقت، ناقص بچہ، اب وہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بچہ تو ہے لیکن ناقص کسی کام کا نہیں۔ تو جس نماز میں سورۃ فاتحہ نہ ہو وہ نماز تو ہے لیکن وہ کسی کام کی نہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی نماز نہیں، فہی خداج، وہ نماز ناقص ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی تو ایک شہید کہنے لگا، انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو اس وقت فرمایا نماز بندے اور اللہ کے درمیان نصف تقسیم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب بندہ کہتا ہے نا
الحمدللہ رب العالمین، تو آسمان سے رب جواب دیتے ہیں. آپ کہتے ہو نا نمازی نماز میں اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، باتیں کرتا ہے. باتیں کیا کرتا ہے؟ کلام کیا کرتا ہے؟ نمازی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میرے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرے اللہ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میرے اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری شان بیان کر رہا ہے. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. جب بھی ہماری پیشانی جھکتی ہے تو تیرے سامنے، ہاتھ اٹھتے ہیں تو تیرے سامنے، عبادت کرتے ہیں تو تیری، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو نام لیتے ہیں تو تیرا، مدد مانگتے تو تجھ سے. یا علی مدد نہیں، یا رسول اللہ مدد نہیں، یا اللہ مدد. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا میرے بندے کا مسئلہ ہے، مجھے پتا ہے وہ کیا کرتا ہے. ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا مسئلہ ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا. پھر وہ مانگتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا کر. یقین جانیے اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں، آپ کو سیدھا راستہ نہیں مل رہا، آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، آپ کے دل کے اندر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے، نماز شروع کر لیں نفل اور بار 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 پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم. مولا فتنے بڑے ہیں، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم. مولا ہر کوئی اپنی طرف بلا رہا ہے، اے اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہر طرف اندھیرے ہیں، تو ایک علی کل شیء قدیر ہے. اے اللہ مجھے ایسا سیدھا راستہ دکھا، اس پہ چل کے میں تیری جنت کا مہمان بن جاؤں. سچے دل سے یہ دعا مانگنا بار بار اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. یہ تمہارا کام ہے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہاں رب وعدہ کرتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. یا رب اب میں یہاں جو مانگتا ہوں میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم دے دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ میں نہیں چلنا چاہتا جن پہ تیرا غضب ہوا، اور نہ ان کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں جو گمراہ ہوئے. گمراہوں کا راستہ نہیں چاہیے، تیرے غضب والوں کا راستہ نہیں چاہیے. تو گمراہ کون ہے؟ عیسائی، قرآن میں ان کو کہا گمراہ. اور غضب کن پہ ہوا؟ یہودیوں پہ. اب یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ یا رب میں نے تلاش، اور نماز پڑھ کے گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ رسم ہو رہی ہے ہیپی برتھ ڈے، اور یہاں رسم ہو رہی ہے مہندی کی، اور یہاں رسم و رواج چل رہے ہیں غیر مسلموں کے، اور نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، یہودیوں عیسائیوں کا راستہ مجھے نہیں چاہیے. توجہ سے، اور اس میں آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب اللہ سے وعدہ کر رہے تو پھر کسی اور سے مدد کی ضرورت نہیں. تو جب کسی اور سے مدد نہیں مانگنی تو یہ جو چھلا پہنا ہے یار یہ کیوں؟ بس جی کیسا وہ بیماری ہے نا تو میں وہ چھلا. یہ جو تو نے کڑا پہنا ہوا ہے یہ کیوں؟ بس جی یہ خاص کڑا ہے، اس کی وجہ سے بندہ مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے.
یار یہ جو تم نے دھاگا باندھا ہوا ہے یہ کیوں؟ جی یہ بڑا خاص دھاگا ہے، اس کی وجہ سے انسان کے اوپر جادو نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کو نظر نہیں لگتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پہن۔ یار وہ تو نے نئی گاڑی لی ہے اور اس کے سامنے تو نے جوتا لٹکایا ہوا ہے، یا اس کے پیچھے چھوٹا سا جوتا، وہی جوتا پہن لٹکا لینا تو گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتی، نظر نہیں لگتی۔ بچے کو لے آتا ہے گھر سب دم کر دو، کہنا ٹھیک ہے نظر لگی، انہیں جوتی نہیں سی پائی، ان پہ جوتی پا کے رکھ۔ بچے کو نظر لگ جاتی ہے جوتی پہننے کے باوجود، تیری گاڑی کو نظر نہیں لگتی۔ عجیب سوچ ہے۔ کالی ٹاکی باندھی، کیا ہوا ہے یہ نقصان سے بچا لے گی۔ اللہ کے بندے تو کالی گڈی نہیں لیتا کہ نقصان تو بچ جائے۔ یہ عجیب سوچ ہے، یہ عجیب سوچ، یہ توہم پرستی ہے۔ بلی آگے سے گزر گئی، رک گیا، نہیں آج کام خراب ہے، آج میرا کچھ ہو جائے گا کیونکہ بلی میرا راستہ کاٹ گئی۔ یہ مسلمان ہے، چاہے اس کو پیچھے بیچاری کو کسی نے مار کے بکایا ہو، وہ دوڑتی آئی تیرے آگے سے گزر گئی، تو نے کہا بس میرا کام نہیں۔ یہ عقیدے کی کمزوری۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نفع نقصان کا مالک صرف تو ایک اللہ ہے، تیرے سوا نفع دے کوئی نہیں سکتا، نقصان سے بچا کوئی نہیں سکتا۔ اے اللہ عبادت صرف تیری ہوگی، جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں تمہیں بلاؤں گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے صحابہ، ہر ایک ضرورت اللہ کے سامنے رکھو، بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی، حتیٰ کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی تم نے مانگنا ہے تو کس سے؟ ایک اللہ سے۔ اور اگر تمہیں نمک کی بھی ضرورت پڑے تو وہ بھی تم نے مانگنی ہے تو کس سے؟ ایک اللہ سے۔ تو پھر تم اپنی زبان سے یہ کیوں کہتے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، لے یاری یاری دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ اللہ کے بندو اپنے ایمان کا خیال رکھو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو۔ یہ چھلے، یہ کڑے، یہ دھاگے، یہ جوتے، یہ ٹانگیاں یہ کچھ نہیں کرتی، یہ تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اگر بچائے گا تو کون؟ صرف ایک اللہ بچائے گا۔ اب رکوع میں چلے گئے تو تم جھک گئے اور جھک کے کہہ رہے ہو سبحان ربی العظیم، میں چھوٹا، میرا عظمت والا رب سب سے عظیم ہے، وہ پاک ہے۔ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے۔ پاک ہے کیا مطلب پاک ہے؟ ہم پاک ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں، ہم پاک ہوتے ہیں تو غسل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کو تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے کیا مطلب؟ اللہ رب العزت ہر غلطی سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے، ہر غلطی سے پاک ہے۔ میرا رب کا ہر فیصلہ صحیح ہے، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے وہ غلطیوں سے پاک ہے، وہ بھولنے سے پاک ہے، وہ عیبوں سے پاک ہے، وہ کمیوں کوتاہیوں سے پاک ہے۔ سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، العظیم، وہ سب سے بڑا، بہت بڑا ہے، میرا رب پاک ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ پاک ہے تو پھر تم اس کو غلط کیوں سمجھتے ہو؟ دنیا کے اندر اگر آپ کا یہاں ہی سمجھ لیں انتظامیہ ایک ایسی ہو صرف اپنے بندیاں دی سن ہے، باقی نمازیاں دی گل ہی نہیں سنتی، جن کے ساتھ تعلق ہے ان کی ساری سنتی، جڑا بیچارہ سادہ بندہ یہ پہلی باری نماز پڑھنا ہے وہ بات کرنا چاہتا ہے گل ہی نہیں سنتی۔ انتظامیہ اچھی نہیں یار، اس کو تو سب کی سننی چاہیے نا۔ اگر ادھیا دی سنے ادھیا دی نہ سنے تو وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، جو سب کی سنے وہ اچھا ہے۔ تو تم نے اللہ کو کیا بنا رکھا ہے؟ میری سنتا ہی نہیں، تیری موڑتا ہی نہیں۔ تم نے بھی تو رب کو پھر اچھا نہیں بنایا نا۔ یہ جملہ میری سنتا ہی نہیں تیری، میری تیرے اگے تیری ہو دے گی۔ ہمارے ہم تو گناہگار ہیں، ہماری دعائیں کام قبول ہونی ہیں، کہ سب تسی دعا کر تسی بڑے نیک ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ نیکوں کی بھی سنتا ہے لیکن گناہگاروں کی بھی بہت سنتا ہے، خطا کاروں کی بہت سنتا ہے۔ اللہ تو کافروں کی سن لیتا ہے، اللہ جانوروں کی سنتا ہے، پرندوں کی سنتا ہے، اللہ تو چونٹیوں کی سنتا ہے، تیری کیوں نہیں سنتا؟ یہ جو تم کہتے ہو نا ساڑی نہیں سنتا، یہ تم اللہ پر بہتان لگاتے ہو، اللہ کے بارے میں نیگیٹو رویہ رکھتے ہو، منفی سوچ ہے تمہاری۔ میرا اللہ پاک ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی غلطی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ میرا رب ہر غلطی سے
ہر ایک کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے۔ اور جب رکوع سے اٹھے تو کیا کہا؟ سمع اللہ لمن، جس نے اس کی تعریف کی اللہ نے اس کی آواز کو سن لیا۔ اب میں نے رکوع میں تعریف کی، نہ دائیں والے کو پتا چلا، نہ بائیں والے کو، نہ آگے والے کو، نہ پیچھے والے کو، کسی کو نہیں پتا چلا۔ تمہیں کبھی سنتی ہے قاری صاحب نے پڑھا کہ نہیں پڑھا، دانڈوال نہیں سنا، لیکن سب کہتے ہیں سمع اللہ لمن، ہم نے منہ میں پڑھا، اس نے آسمانوں پر عرش کے اوپر سنا۔ جب تو یہاں عقیدہ بنا رہا ہے کہ ہر ایک کی سنتا ہے، باہر جا کے کہنا میری سنی نہیں۔ تو نماز میں جب تم کہتے ہو تو سچ کہتے ہو کوئی جھوٹ؟ سچ ہی ہے نا، جھوٹ تو نہیں ہے۔ تو پھر اللہ ہی سنتا ہے، اگر نماز میں سنتا ہے تو نماز کے بعد بھی وہی سنتا ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے، اطمینان سے کھڑے، اور پھر کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آپ نے ایک صحابی نے نماز پڑھی اور اس سے پیچھے سے ذرا اونچی آواز میں کہا، آپ نے فرمایا کس نے بولا ہے؟ حضور میرا سانس پھولا ہوا تھا، تیز تیز آیا تو میں پڑھنے لگا تو بس وہ اونچی ہو گئے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ والوں کی بھی ہمیشہ کی بات آتی ہے نا، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، آتی تو اس صحابی کی بھی آ گئی۔ آپ نے پوچھا کس نے پڑھا؟ وہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میرا سانس پھولا۔ آپ نے فرمایا میں نے 11 سے زیادہ 13 سے زیادہ فرشتے دیکھے، وہ زمین پر تیزی سے آ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے ان کلمات کو فوراً پکڑ کے رب کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ یہ کلمات بہت عظیم ہیں، یہ پڑھنے آرام سے کھڑے ہو کر، اس کے بعد سر سجدے میں رکھا۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلت اور حقارت یہ ہے کہ انسان کسی کے پاؤں میں پڑ جائے اور اپنا سر اس کے پاؤں میں رکھ دے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے مقام عظمت والا وہ ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے، یا رب دیکھ میرے ہاتھ زمین پہ لگ گئے، میرا ناک زمین پہ لگ گیا، کہتے ہیں نا نک دیا لکیراں، میں نے اپنا ناک زمین پہ لگا دیا، میں نے اپنی پیشانی زمین پہ لگا دی، میں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے زمین پر، میں نے اپنے پاؤں لگا دیے، میں سب سے نیچے ہو گیا۔ میرا رب کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرو اور میرے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فرمایا نفل نماز میں اپنے رب کے سامنے سجدے میں جا کر زیادہ دعائیں کیا کرو، فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، دعا میں خوب محنت کیا کرو۔ جب تم نفلی نماز کے سجدے کر رہے ہو نا، لمبے سجدے کرو، جتنی دعائیں آتی ہیں عربی زبان میں ساری دعائیں پڑھنے کی کوشش کرو۔ انسان اس وقت سب سے قریب ہو کر اپنے رب کو اپنی مناجات سنا رہا ہوتا ہے اور رب تعالیٰ ان کی سن رہا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب بندہ حساب کتاب ہو جائے گا نا، جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نبیوں کی سفارش سے، فرشتوں کی سفارش سے، اولیاء کی سفارش سے بڑے لوگوں کو جہنم سے نکال دیں گے، لیکن ابھی بھی بہت سارے جہنم میں مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے فرشتوں جاؤ، جس کے ماتھے پر آگ نہیں لگی نا، پیشانی ابھی بچی ہوئی ہے، اس کو نکال کر لے آؤ۔ یا رب تیری جہنم کی آگ ہو اور چہرے پر لگے ہی نا، یہ کیسے ممکن ہے؟ قدیم تو ہیشو، یا رب وہ تو مٹا دیے گئے، ان کی تو پہچان ختم ہو گئی، شکلیں بدل گئی، جسم کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، یا رب کیسے تلاش کرے؟ میرا رب کہے گا ان اللہ حرم علی النار ان تاکل موضع السجود، جو اعضاء سجدے میں رب کے سامنے زمین پر لگ جاتے ہیں نا، اللہ نے ان جگہوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ گناہگار بھی ہو جائے، خطاکار بھی ہو جائے، حتیٰ کہ اتنا گناہگار جہنم میں بھی چلا جائے نا،
تو ان اعضاء کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ وہ بابرکت اعضاء ہیں جو رب کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے. یہ سجدہ اپنے اوپر گرانا سمجھو، اس کو محبت کے ساتھ اپنی نجات سمجھ کر، کامیابی سمجھ کر، اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے یہ سجدہ کرو اور لمبا سجدہ کرنے کی کوشش کرو. یہ انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرتا ہے. اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کے، تشہد میں بھی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفات ہیں، اور پھر حضور پر درود ہے، اور پھر آخر میں دعائیں ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور کوئی دعا ہی سکھا دو جو میں نماز میں پڑھا کروں. ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کے سب سے جگری دوست ہیں، جگری دوست، سب سے گہرے دوست ابو بکر رضی. آپ نے ان کو جو دعا سکھائی وہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کی. حالانکہ وہ کوئی نہیں کرتے تھے، وہ اپنی جانوں پہ ظلم، لیکن عاجزی کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو بھی بہت بڑے بڑے ظلم سمجھتی تھی. اور ہم سارے بڑے بڑے کر کے بھی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. گناہ تیرے سوا کوئی نہیں معاف. اغفر لی مغفرۃ من عندک. مولا بس تو نہیں معاف کرنے میرے کر دے. وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. میرے اوپر رحمت کر دے، تو ہی غفور الرحیم ہے. اور پھر ایک دعا کا حکم ہے، وہ لازم پڑھنی ہے، فرض ہے. وہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ فرض ہے. واعوذ بک من عذاب جہنم، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا، اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ مجھے فتنہ مسیح دجال سے بچا، اے اللہ مجھے زندگی موت کے فتنوں سے بچا، اے اللہ مجھے گناہوں سے اور قرضے سے بچا لے، مجھے قرضے سے نجات دے. یہ دعا فرض ہے، پڑھنی ہے. سلام پھیرنا ہے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. یہ استغفر اللہ کیوں پڑھنا ہے؟ اچھا کام کیا، ہم نے بولتا کوئی گناہ کا کام کیا تو استغفر اللہ کیوں؟ ہاں، نماز پڑھنے میں جو کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نقص آ گیا، ہماری آنکھوں نے، ہمارے ہاتھوں نے، ہمارے دل نے اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنے کا حق تھا. کمی کوتاہی تو انسان سے ہوتی ہے نا نماز میں، تو ہم اس کی معافی مانگیں. یا رب تیرے سامنے جس طرح کھڑے ہونے کا حق تھا وہ کیفیت لے کر میں کھڑا نہیں ہو سکا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کیا شخصیت تھی، تصور میں جا کے دیکھو. ساری دنیا کہتی ہے حضور آقا ہمیں آپ سے پیار ہے، آپ پر ہمارے ماں باپ بھی قربان. کہتے ہو نا، کہنا بھی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، ہمیں آپ سے پیار ہے، ہمیں آپ کے دیدار کی طلب ہے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے، آپ میرے آقا نے نا معاذ رضی اللہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، ایسے پکڑا. کیا وہ منظر ہوگا، حضور کے دونوں ہاتھ. انس رضی اللہ فرماتے میں نے حضور کے ہاتھ کو دبا کے دیکھا، اللہ کی قسم ریشم سے زیادہ نرم تھے، کستوری کی خوشبو آتی. اور ان ہاتھوں کے اندر ایک ہاتھ ہے اور اس کا نام ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. اور آپ کہتے ہیں واللہ انی لأحبک فی اللہ یا معاذ. اے معاذ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واسطے میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں. کیسی عظیم ہستی کہ حضور اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں اللہ کی قسم اللہ واسطے تیرے ساتھ محبت ہے. پھر آپ ان کو کہتے ہیں میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، ایک وظیفہ بتاؤں. حضور بتائیں. فرمایا معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کرنی، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. اور ایک حدیث میں اللہم اعنی
علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، اے اللہ تو میری مدد فرما، اعنی تو میری مدد فرما، تو میرا ساتھ دے، علی ذکرک میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں، و شکرک میں تیرا شکر کرنا چاہتا ہوں، و حسن عبادتک اور میں تیری اچھی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما۔ جب حضور ان کو سکھا رہے ہیں اور وہ ولیوں کے ولی ہیں اور ان کو بھی یہ سکھایا ہے کہ یا رب تو ہماری مدد فرما، اور لازمی حضور بھی یہ دعا پڑھتے ہوں گے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہ دعا، تو وہ سارے کس سے مدد مانگتے ہیں؟ یا رب میں نے ذکر کرنا ہے تو ہماری مدد فرما، ہم نے تیرا شکر کرنا ہے تو ہماری مدد فرما، ہم نے تیری اچھی عبادت کرنی ہے تو ہماری مدد فرما۔ اللہ سے نیکی کے لیے مدد مانگنا یہ حضور کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم یہ اذکار بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، سوچ سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مخلص اور مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج انشاءاللہ